فرض کریں جیسے ان آلات سے مدد لی گئی, ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے, مدد لی گئی اور نہیں نظر آ رہا, لیکن گواہیاں آ گئیں, ٹھیک ہے, عاقل اور بالغ اور جو بھی اس کے جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ 4 گواہیاں آ گئیں آپ کے, پھر کیا کریں ایسی سچویشن میں, کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں فقہ جعفریہ میں اور انشاءاللہ جو ہے وہ تمام ہی مغازِ فکر اس حوالے سے متفق ہوں گے کہ گواہی اگر اس طرف سے آئی ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے, تو اس طرف سے ایک جماعت موجود ہے اور اس کے اندر بھی عادل افراد موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی دیکھنے کی کوشش کی تھی, ہمیں تو نظر نہیں آیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ گواہیوں کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو گیا. ٹکراؤ پیدا ہو گیا تو ساقط ہو گئی یہ ساری گواہیاں, کہ آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے, وہ جماعت کہہ رہی کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلس اور یعنی جو دونوں طرف کی باتیں تھی وہ دونوں میں آپس میں کولائڈ کرنے کے بعد ختم ہو گئی. اس کے بعد جس کو اگر یقین آ گیا ہے اور اس نے دیکھا ہے, جیسے مثال کے طور پر کچھ افراد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے, تو ٹھیک ہے آپ اپنے یقین پر عمل کریں, لیکن ہم ان گواہیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس دوسری طرح کی بھی گواہیاں موجود ہیں. اس لیے ہمارے لیے یہ حجت نہیں اکثر ہوگی. مفتی پپل زئی کا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں, جیسے علامہ صاحب نے کہا نا, ایک تو یہ ہے کہ چاند جو ہے نا وہ نظر آنے کے, آج سائنس یہ بتاتی ہے یہ ساری چیزیں مدد کے طور پر ہیں. دیکھیں رویت ہلال کمیٹی بٹھاتی ہے, سفارکوں کے لوگوں کو, محکمہ موسمیات کے لوگ, یہ سارے ساتھ بیٹھتے ہیں, نیوی کے افراد جو سمندر میں ہوتے ہیں نا وہ بھی بیٹھتے ہیں, وہ مدد فراہم کرتے ہیں. لیکن فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کرتی ہے کہ آیا اب اس پہ چاند ہے یا نہیں. تو سائنس آپ کو کیا بتاتی ہے, ابھی چاند پیدا ہوا, اس کی 18 گھنٹے عمر نہیں ہوئی, وہ انسانی آنکھ سے دیکھنے کے قابل نہیں ہے. تو جب وہ 12 گھنٹے کا, تو وہ نظر کیسے آئے گا؟ اب کوئی آدمی کہے میں نے چاند دیکھا ہے, تو میں ذرا لائٹر نوٹ پہ کہہ دیتا ہوں, اس نے کہیں اپنا بیٹا سامنے بٹھایا ہوگا اور کہہ دیا ہوگا کہ یہ چاند ہے, مگر نا ممکن ہی نہیں ہے نا. کراچی میں, اور دیکھیں سب سے زیادہ چاند بلوچستان کی ساحلی پٹی پر نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اصول ہے نا کہ چاند دیکھنے کے لیے یہ علاقے, اور یہیں کی گواہیاں جو ہے وہ آتی ہیں, اور رویت ہلال کمیٹی پھر ان کے حساب سے بعض دفعہ دیر سے فیصلہ کرتی ہے. تو پشاور میں بیٹھے جن کا نام آپ نے لیا, ان کو چاند کیسے نظر آ جاتا ہے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر دوسرا, آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, آپ قاضی نہیں ہیں, آپ کو ریاست نے آپ کو اس کام کے لیے لگائے نہیں. جب ایک اسلامی اسٹیٹ ہے, ایک ریاست اسلامیہ موجود ہے نا, تو اس میں پھر فرد واحد کو اختیار نہیں. جبکہ پشاور میں ہماری ضلعی کمیٹی موجود ہے, صوبائی کمیٹی موجود ہے, پشاور ہی نہیں پورے کے پی کے اضلاع میں, ایبٹ آباد ہو یا مختلف علاقے ہو, ریجنز میں زونل کمیٹیاں موجود ہیں. کراچی میں اجلاس ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ابھی اسلام آباد میں ہو رہا ہے, لیکن کوئٹہ میں اپنا ہوگا, پشاور میں اپنا ہوگا. تو یہ جب سارے یعنی جس جغرافیکل لوکیشن میں ٹیریٹری میں آپ رہ رہے ہیں, جیسے پاکستان ہے, تو اس میں کسی کا یہ اختیار نہیں ہے. علامہ صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں حتمی طور پر کہ جیسے آپ نے پہلے ایک بات کر دی, جیسے تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی کہ اگر آپ نے دیکھ لیا جی اور آپ مطمئن ہیں کہ میں نے دیکھ لیا, تو پھر آپ کے اوپر وہ خود اس کی اپنے لیے ثابت ہوگا جس نے دیکھا ہے, لیکن وہ ریاست کے طور پہ ایک ہی ہوگی. اور اگر اس کی گواہی ایسی ہے جو دو کم از کم عادل مرد ہونا ضروری ہے, اگر انہوں نے گواہی دی ہے اور سامنے سے کوئی گواہی ٹکرانے والی نہیں ہے, تو پھر ان کی ایکسیپٹ کی جائے گی. لیکن اگر ٹکرانے والی گواہی موجود ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اسی موقع پر دیکھنے کی کوشش کی تھی, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا, تو اس کا مطلب پھر چاند ثابت نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے, اور الحمدللہ مسلمان سائنسدانوں نے اور مسلمان انٹلیکچوئلس نے ایسی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں, ایسے انسٹرومنٹس بنائے ہوئے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اس خطے میں نیکڈ آئی سے چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. وہ باقاعدہ مینشن کرتے ہیں کہ انسٹرومنٹ کے ذریعے آپ کو یا تو نظر آئے گا, اور اس ایریا کے اندر آپ کو نیکڈ آئی سے بھی نظر آ جائے گا, اور اس ایریا کے اندر آپ کو بالکل بھی نظر نہیں آ سکتا. ڈیپینڈ کیوں نہیں کر لیتے پھر ہم؟ نہیں, یعنی ایک سوال ہے. جی جی, ایکچولی بات یہ ہے کہ ابھی یہ آنا شروع ہوا ہے, جب یہ تجربے سے گزرے گا کہ جب انہوں نے کہا ہے ہمیشہ ان کی بات صحیح نکل لی ہے, تو پھر ہمیں تھوڑا سا یقین کی کیفیت پیدا ہوگی. ابھی چونکہ ان کی سٹارٹنگ ہے, اس لیے ہم نے جو اپنا تجربہ کیا پچھلے 2-3 سال سے, جو انہوں نے بتایا ہے کہ اس جگہ پر نیکڈ آئی سے نظر آئے گا, وہاں پر نظر آتا ہے. جہاں انہوں نے کہا ہے کہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آئے گا, وہاں نظر نہیں آتا. لیکن یہ میرا اپنا یقین ہے اس ویب سائٹس کے اوپر اور ان آلات کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ کسی کا جو ہے اس کے اوپر ابھی یقین پیدا نہ ہوا ہو, لیکن ترقی اتنی ہو چکی ہے کہ آپ کو وہ خود سائنسدان بتا سکتے ہیں کہ ان ایریاز کے اندر نیکڈ آئی سے نظر آ سکتا ہے. اور میں نے جو اس عید الفطر کے چاند کے حوالے سے کچھ ویب سائٹس دیکھی, اس میں تقریباً سبھی متفق ہیں اس بارے میں کہ آج کی رات پاکستان کے اندر چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے, اور پاکستان کے اطراف کے بھی جتنے ممالک اور یہ جو خطہ ہے اس ریجن کے اندر چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں. کل چاند نظر بھی آئے گا, اور کل آلریڈی 30 دن بھی ہو جائیں گے, تو پھر ماہ رمضان انشاءاللہ کل مکمل ہوگا. اس کا مطلب نادیہ پھر یہ بات ہو گئی نا کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو ہے اور پوری کمیٹیز بیٹھتی ہیں, تو کیا اس کی ضرورت کم ہو گئی یا ختم ہو گئی؟ آپ بتائیں نا کہ جب سائنس یا اتنی بڑی کمیٹی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ کافی اس میں لوگ ہوتے ہیں. دیکھیے 2-3 باتیں. ایک تو جب چاند 29 روزے پوری کرو تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے چاند دیکھو.
چاند دیکھنا سنت ہے. اور یاد رکھیے جہاں پر نص موجود ہو نا تو نص کے مقابلے میں ہم کسی چیز کو لے کے نہیں آ سکتے. یہ ایک عرصے سے بات ہو رہی ہے, ہمارے وزراء بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ جناب ہمیں سائنس پر اعتبار کر لینا چاہیے, کیلنڈر تیار کر لینا چاہیے. وہ کرتے ہیں نا بعض ممالک, تو پھر کیلنڈر میں بھی غلطی ہوتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا واضح حدیث, اور یہ سب کے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, اور یہ متواتر درجے کی روایت ہے, اس لیے یہ نص ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے ذریعے پر نہیں, انسان نے بڑی ترقی کری, انسان اپنی آنکھ سے تلاش کرے اور کوشش کرے. دیکھے بادل ہیں, بادلوں کے اوپر تو چاند ہو سکتا ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ پھر وہ بادلوں کی صورت میں جب کسی مطلع پر چاند نظر نہ آئے تو آپ 30 پورے کرو, ایسا ہوا ہے. تو اس لیے, اور باقی یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا جی رویت ہلال کمیٹی اتنا خرچہ کرتی ہے اور یہ کرتی ہے, کیا خرچہ, ان کو تو تنخواہیں بھی نہیں ملتی. میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اجلاس کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس پر ہمارے ہاں جو لبرل سیکولر ملحدین لوگ ہیں وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں, جبکہ آپ اس کے برعکس دیکھیے کہ آپ اپنے اللے تللے حکمرانوں کے اور ان سب کے ان کو ذرا دیکھیے تو وہ بات کہاں جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے اور اعتراض کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ہے. اور پھر دوسرا یہ بھی جو ہے نا وہ باتیں کی جاتی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ مذاق اڑایا جاتا ہے. اب تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور اس طریقے سے رمضان المبارک کی چاند, یہ چاند کا تعلق عبادت سے ہے, اور عبادت کا مذاق اڑانا, آپ کدھر جا رہے ہیں, اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں. خدا را سوچئے, غور کیجئے, اور آپ اس طرف پلٹئے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا. جو ہمارے سامنے جو ہے نا وہ مشعل راہ چیزیں, ان کو ہم دیکھیں اور شریعت کو چھوڑ کر ادھر ادھر مت بھٹکیں. اس میں ایک چھوٹی سی بات کی گزارش ہے کہ سنت رسول کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, لیکن سنت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ان کی اپنے زمانے کے اعتبار سے جو ضروریات تھی اور جو شرائط تھی اس اعتبار سے انہوں نے عمل کیا ہے. مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی صوفے کو, کرسی کو استعمال نہیں کیا, میں ہمیشہ زمین پر بیٹھتا ہوں, اور یہ حضور کی سنت ہے. لیکن آج دیکھیں کہ حضور کی سنت پر ہم اپنے معاشرے کے حساب سے اور اپنے زمانے کے تقاضوں کے حساب سے چل رہے ہیں. تو حضور کی بہت ساری سنتیں ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جب حج انجام دیا ہے تو سواری کے اوپر, جو آپ کی اونٹ کی سواری تھی, اس کے اوپر آپ نے سفر اختیار کیا, آپ کا زمینی سفر تھا. واضح کر دیں کہ کیلنڈر کے مطابق چلیں یا رویت ہلال کمیٹی بھی ساتھ ہو, اور دونوں کا وہ کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو سنت رسول ہے, کچھ ایسی سنتیں ہیں کہ جو اس زمانے کے اعتبار سے ہیں, کچھ ایسی سنت رسول ہے کہ جو ہر زمانے کے اعتبار سے. اس لیے مجتہد اور فقیہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے زمانے کے حساب سے تھی یا آج کے دور کے حساب سے تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی چاند کے دیکھنے کے حوالے سے مسئلہ پوچھا ہے, تو وہ یہ ہے کہ چونکہ اس زمانے کے اندر انسٹرومنٹ کا سہارا بالکل بھی نہیں لیا جاتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ٹیکنالوجی اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھی. لیکن آج بہت ساری چیزوں کے اندر ٹیکنالوجی آ گئی ہے. آج حتیٰ جو ہماری آواز پہنچ رہی ہے لوگوں تک, جو ہماری تصویر پہنچ رہی ہے لوگوں تک, تو کیا حضور اگر اس زمانے کے اندر اگر نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہ؟ نہیں, ہونا چاہیے. لیکن جس طرح سے ہم نے کہا کہ کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جو سائنسی طور پر کام کر رہی ہیں, اسی طریقے سے رویت ہلال کو بھی چاہیے, اور انشاءاللہ وہ کر بھی رہی ہوگی, کہ وہ بھی مختلف اداروں کو شامل کریں اور اس کے اندر سائنسی طور پر بھی دیکھیں کہ کیا آج چاند ہمیں نظر آ سکتا ہے نہیں آ سکتا. تو پھر اس کے اندر کوئی زہیر بھائی اصولی بات یہ ہے کہ آپ تمام تر آلات سے مدد لے سکتے ہیں, لیکن دیکھنا پھر آپ نے آنکھ کے اعتبار سے ہی فیصلہ کرنا ہے. یہ اصولی بات ہے. بہترین, بہت شکریہ صاحب نے وقت دیا, علامہ صاحب نے وقت دیا. جی